مامون الرشید بادشاہ کے ہاں علماء صاحبان علم اور ایکسپرٹس کا ایک اجتماع رہتا تھا۔ علم کا بڑا وہ دلدادہ آدمی تھا، تو اس کے پاس روزانہ اس کے دربار میں کسی نہ کسی مسئلے پر، وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہو، وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو، وہ آخرت سے متعلقہ ہو، زمینی علوم ہو یا آسمانی علوم ہو، فضا کے علوم ہو، ہر طرح کی بحثیں اور ڈیبیٹس ہوتی تھیں۔ وہاں ریسرچ پیپر لائے جاتے اور پھر ان کو پرکھا جاتا، ان کو دیکھا جاتا، بادشاہ خود بنفس نفیس شریک ہوتا۔ تو ایک دن علماء اور ایکسپرٹ کا ایک بہت بڑا اجتماع اور گیدرنگ تھی، جس کے اندر بڑی گفتگو ہو رہی تھی مختلف مسائل کے اوپر۔ تو ایک یہودی عالم اور ایکسپرٹ آدمی بھی آیا، اور اس نے آ کے بڑی خوبصورت اور بڑی علم والی گفتگو اور بات چیت کی۔ تو بادشاہ اس سے بڑا امپریس ہوا۔ جب محفل ختم ہوئی تو مامون نے اسے علیحدہ بلا کے کہا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں یہودی اور اسرائیلی ہوں۔ تو مامون نے کہا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو تو ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، بہت کچھ انعام میں عطا کر دیں گے، دنیا کا مال و دولت دے دیں گے۔ تمہاری گفتگو اور تمہاری ریسرچ بڑی اعلیٰ پائے کی ہے۔ تو اس یہودی نے فوری طور پہ ریفیوز کر دیا۔ اس نے کہا نہ، میں اپنا مذہب اور دین نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اپنا دین بڑا پسند ہے، تم اپنا دین اپنے پاس رکھو۔ اور وہ اپنے گھر کو چلا گیا۔ سال کے بعد وہی یہودی عالم پھر آیا بادشاہ کی اس محفل اور مجلس کے اندر، تو اس نے گفتگو میں حصہ لیا۔ تو اس نے قرآن کی بہت ساری آیات کو کوٹ کیا، بہت سارے ریفرنس دیے، حوالہ جات دیے۔ تو بادشاہ حیران ہوگا، دیکھتا رہا یہ تو وہی یہودی اور یہ اسرائیلی ہے۔ جب محفل مجلس برخاست ہوئی، اس نے پھر بلایا۔ اس نے کہا آج کیسے رنگ بدل گیا تمہارا؟ آج تم قرآن کی باتیں کر رہے ہو، وہی ہو جسے میں نے کہا تھا کہ سال پہلے ایمان لے، تم ایمان نہیں لائے، اب لگتا ہے مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا ہاں بادشاہ، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس نے پوچھا تم مسلمان کیسے ہوئے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنی تورات کا بھی عالم تھا، انجیل کا بھی عالم تھا، اور میں ساتھ ساتھ خوش نویس بھی تھا، رائٹر کاتب بھی تھا، میں لکھائی بڑی پیاری کرتا تھا۔ تو میں نے 3 نسخے بڑے خوبصورت کر کے انجیل کے لکھے، جا کے بیچے۔ عیسائیوں کے پاس دڑا دڑ انہوں نے خوبصورتی کو دیکھا، خرید لی۔ کسی نے نہیں پرکھا دیکھا کہ کیا اس کے اندر سچ لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے، یا کتاب پوری ہے یا نامکمل ہے، کسی نے کچھ نہیں دیکھا، لے لیا۔ میں نے تورات کے نسخے لکھے، یہودیوں کے جا پہنچا سینیگوگ کے اندر، انہوں نے بھی مجھ سے دھڑا دھڑ وہ نسخے لے لیے 3، بڑی اعلیٰ قیمت دے کے، بولی لگا کے کہ ہمارے پاس ہماری کتاب آ گئی، لیکن پرکھا دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے، بڑے خوبصورت کر کے، آب زر کے ساتھ، بڑے خوبصورت پیپر ورک کے اوپر، اور میں لے کے بازار میں گیا۔ میں جس مسلمان کو دیتا وہ خوبصورتی کی تعریف کرتا، لیکن ساتھ کھول کے دیکھتا کیا قرآن درست ہے یا نہیں ہے، قرآن پورا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے وہ نسخے کسی نے بھی نہیں لیے، اس لیے کہ میں نے جان بوجھ کے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، درمیان سے اس کو مس کر دیا تھا کہ بھلا انہیں پتہ بھی چلتا ہے یعنی یہ پرکھتے ہیں یا نہیں پرکھتے ہیں۔ تو میں جس مسلمان کے پاس بھی پہنچا، اس نے قرآن کو پہلے پڑھا، جہاں غلطی، اس نے کہا نہیں ہمیں اتنا خوبصورت ہے لیکن غلطی ہم نہیں لیں گے، ہمیں درست چاہیے، چاہے سادگی والا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ امت قرآن کو غلطی والا کبھی لیتی نہیں، خریدتی نہیں، فوری طور پر اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے اور جانتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں تورات اور انجیل کو بیچا کسی نے پوچھا تک نہیں۔ تو میرے دل نے گواہی دی، پھر دین وہی سچا ہے کہ جس کے ماننے والے اپنے قرآن کو بھی پرکھ کے لیتے ہیں، دیکھ کے لیتے ہیں، غور و فکر کر کے لیتے ہیں۔ تو بادشاہ اس وجہ سے میں مسلمان ہوا، اس حقانیت کو دیکھ کر کہ یہود وہ بھی اندھے منہ چل رہے ہیں، عیسائی نصارہ وہ بھی اندھے منہ چل رہے ہیں، ایک امت مسلمانوں کی ہے جو قرآن کو بھی دیکھتی ہے، الحم سے والناس تک پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، غلطی ہو تو واپس کر دیتی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، امپریس ہوا، اور اس وجہ سے بادشاہ میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کے تیرے سامنے آ گیا۔